اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تیری زندگی میں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں ڈانٹو بلکہ نرمی اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرو، رحم دلی کے ساتھ ان کے آگے جھک کر رہو اور دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش رحم اور شفقت کے ساتھ کی۔ اللہ رب کریم سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرآن میں بارہا توحید کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آیا، لہٰذا توحید کے بعد معاشی جو آپ کے معاشرتی سوشل جو ڈیوٹیز ہیں ان میں سب سے پہلی ڈیوٹی ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یا والدین کی نافرمانی کرو۔ اسی طرح ابو امامہ سے حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرض و نفل اللہ قبول نہیں فرماتے، ان میں ایک ہے والدین کا نافرمان۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہوں کی سزا دنیا میں بڑی جلدی مل جاتی ہے، ایک بدکاری کرنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ ابو ہریرہ ہی سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو، ذلیل ہو، ہلاک ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ والدین کے غصے میں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، جو شخص چاہے اسے محفوظ رکھے اور جو چاہے اسے گرا دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے۔ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کے نافرمان کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ والدین اسے معاف نہ کر دیں، یعنی والدین کے معاملے میں۔ تو اللہ رب کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد جس ہستی کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں وہ والدین ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، عالم ہیں، اسکالر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اپنے والدین کی وجہ سے، آپ کا آج کا سٹیٹس، آپ کی آج کی طاقت سب آپ کے والدین کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا والدین کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کی اس سٹیٹس کا، آپ کے اس علم کا، آپ کی اس کی جوانی کا، آپ کی اس قوت کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کے والدین کو پہنچے۔ تو لہٰذا احسان شناسی اختیار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو بندوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری جس کی لازم ہے وہ والدین ہے۔ تو والدین کی شکر گزاری کو لازم پکڑیے اور حد الامکان ان کے لیے نرم دلی اپنے اندر پیدا کیجیے، ویسے ہی جیسے آپ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بچپن میں آپ کے لیے کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔